لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسيم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي ابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کل میں نے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات ائمہ ہدی علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو زمین کے اوپر عہدیدار بنا کر بھیجا تھا. انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم، اور جسم اور روح کے الگ الگ تقاضے ہیں. جسم کا تقاضا الگ ہے اور روح کا تقاضا الگ ہے. تو دو الگ الگ تقاضوں کے ساتھ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور سب سے کامل انسان وہی ہے جو دونوں تقاضوں کو پورا کر دے، جسم کے تقاضے کو بھی پورا کرے اور روح کے تقاضے کو بھی پورا کرے. اور جب روح اور جسم دونوں کے تقاضے کو پورا کر کے آگے بڑھے گا تو پھر انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس انسان میں اتنی توانائی اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ زمین پر رہے گا، لیکن جب روح اور جسم کے تقاضوں کے ساتھ جیے گا تو اس زمین پر رہ کے وہ چاہے خادمہ ہی کیوں نہ ہو خانے جنت منگوا لیا کرتا ہے. انسان اگر اس منزل میں آ جائے تو سب سے کامل انسان وہی مانا جائے گا. قرآن مجید نے انسان کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا ہے. قرآن مجید بیان فرما رہا ہے انسان کے اس جسمانی تقاضوں کو، اور جب جسمانی تقاضوں کا تذکرہ کرتا ہے انسان
قرآن مجید تو اب یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے جسمانی تقاضے کیا ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے مذمتوں کے ساتھ بھی انسان کا ذکر کر رہا ہے اور شرافتوں کے ساتھ بھی انسان کا ذکر کرنا، دونوں ذکر قرآن مجید میں موجود ہیں. اب آپ قرآن مجید کی آیات کو ذرا غور سے پڑھیں تو اس کے اندر ملتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں انشاءاللہ. اب قرآن مجید انسان کے لیے فرما رہا ہے خلق الانسان حلوا. انسان وہ ہے جس کو اللہ نے بے قرار بنایا ہے، بے صبرا بنایا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اور جیسے ہی انسان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی بس بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، جزا و فضا کرنے لگتا ہے، وہ دائرے صبر سے نکل جاتا ہے. اذا مسہ الخیر منوع، اور جیسے ہی انسان کو تھوڑی سی راحت ملی، آسائش ملی، مال و دولت فراہم ہوا تو فوراً اسی وقت انسان نے اب بخل کرنا شروع کر دیا. بھئی یہ دولت تم کو دی کس نے تھی؟ یہ کہاں سے تم کو دولت مل گئی؟ تم نے اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. تو اب یہی کے اوپر قرآن مجید نے انسان کی کہا کہ انسان ایسا ہے. اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے دوسری جگہوں کے اوپر کہ انسان بہت زیادہ چغل خور ہے. اب قرآن مجید نے انسان کے یہ تمام معائب بیان کر دیے کہ انسان ایسا ہے، چغل خور ہے، بے قرار ہو جانے والا ہے، بے صبرا ہے. سب انسان کے عیب کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. دوسری تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ انسان اتنا بلند ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے جب اپنی امانت کو زمین اور آسمان کو دینا چاہا تو کسی نے ہماری امانت کو قبول نہیں کیا اپنی ساری توانائیوں کے بعد. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اٹھا لیا. اب معلوم یہ ہوا کہ بار امانت کو انسان اٹھا رہا ہے، یہ قابل تعریف ہے. اور ایک طرف انسان اس منزل میں ہے کہ پروردگار عالم اس کے عیوب کو بیان کر رہا ہے. تو عیوب کو بیان جو قرآن مجید کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو اگر جمع کر دیا جائے وہ راہ کیا ہے جس سے انسان جسمانی تقاضوں کے باوجود قابل تعریف بن جائے. وہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ انسان اپنے تمام معائب کے بعد قابل تعریف بن جائے؟ تو جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اسی آیت کے اندر قرآن مجید نے انسان کے خوبیوں کو اگر ظاہر کرنے والے راستے نہ بتائے ہوتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں. انسان خلق الانسان حلوا بھی ہے، مسہ الشر جزوا بھی ہے، اذا مسہ الخیر منوع بھی، سب کچھ انسان ہے. لیکن قرآن مجید نے فوراً الگ کر دیا. یہ ساری عادتیں بدل جائیں گی. کب بدلیں گے؟ الا المصلین الذین، لیکن ان لوگوں میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی جو نماز گزار ہوتے ہیں. قرآن مجید نے الگ کر دیا کہ اگر نماز گزار ہے تو نماز گزار، عبادت گزار اگر ہے تو اب عبادت گزار روح کو غلبہ دیتا ہے، جسم کے تقاضوں کو کمزور کر دیتا ہے. الا المصلین، صرف مصلین نمازی وہ ہیں جو اپنی نماز کی وجہ سے جسمانی تقاضوں کو، اب آپ یہ دیکھ لیجیے جسمانی تقاضوں کو آدمی کیسے مغلوب کرتا ہے اور روح کے تقاضوں کو کیسے غالب کرتا ہے. اب دہلی میں تو ماشاءاللہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے صبح کا وقت جب آتا ہے تو اس وقت جسم اور روح دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے. وقت نماز آیا، جسم اور روح کے درمیان جنگ شروع ہوئی. روح کا تقاضا ہے اٹھو نماز پڑھو، جسم کا تقاضا ہے کہ لحاظ کو نہ چھوڑو. دونوں اپنے اپنے تقاضوں، اپنے اپنے مطالبوں میں لگے ہوئے ہیں. اب یہی کے اوپر انسان کی کامیابی کا راز کھل جاتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جسم کا تقاضا غالب آ رہا ہے یا روح کا مطالبہ غالب آ رہا ہے؟ کون سی چیز غالب آ رہی؟ اگر لحاظ چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جائے تو جسم مغلوب ہو گیا، روح غالب ہو گئی. اور اگر انسان نے لحاظ کے تقاضوں کو پورا کیا، جسم کے تقاضوں کو پورا کیا اور اسی سردی میں لیٹا رہا اور روح کمزور ہو رہی ہے، تو اب قرآن مجید نے کہا الا المصلین، کہا صرف وہ لوگ ہیں جو جسمانی تقاضوں کو کمزور کرتے ہیں جہاں نماز کی عادت پائی جا رہی ہے.
اگر نماز کی عادت پائی جا رہی ہے تو اب انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر رہا ہے اور جسم کے تقاضوں کو مغلوب کر رہا ہے۔ اب قرآن مجید نے المصلین الذین، صرف وہ لوگ جو نماز گزار ہیں۔ اب مگر نماز گزار بھی دیکھیے دو طریقے سے ہوتے ہیں، دو نمازی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی سورہ معارج میں دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ دو طرح کے نمازی ہوتے ہیں، کچھ نمازی وہ ہوتے ہیں جو مستقل نماز پڑھتے ہیں، کچھ کی نماز الذین هم علی صلاتہم دائمون، کچھ وہ لوگ ہیں جو نمازیں مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، دائم، اور سلسلہ ان کا ٹوٹنے نہیں پاتا، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ وہ ہیں کہ جب ضرورت پڑ گئی تو بھگ نماز پڑھنے لگے، اب ضرورت ختم ہو گئی، امتحان دینا تھا، بچے اچھے ہو جائیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ادھر پرچے گزر گئے، امتحان کا دور ختم ہوا، اب یہ نمازوں میں دائمون نہیں ہے، اب نماز میں ٹوٹ گیا سلسلہ، پھر شروع کر لیں گے، ہاں سوچ رہے ہیں نماز پڑھ لیں۔ اب یہاں کے اوپر یہ نماز کو ہمیشہ مسلسل نہیں پڑھتے، اور قرآن مجید نے دوسری آیت کے اندر کہا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کچھ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی دونوں میں فرق ہے، کچھ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حفاظت نماز کی کیا ہے؟ نماز کی حفاظت ہے کیا؟ نماز کی کیا حفاظت کرنا؟ نماز تو ہماری حفاظت کر رہی ہے، مگر قرآن مجید کہہ رہا کچھ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو مسلسل پڑھنا دونوں میں فرق ہے۔ اب جو دائمین ہیں، دائم وہ ہے جو ہمیشہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی سلسلہ نماز کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب قرآن مجید نے کہا جن کی نمازوں کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، یہی وہ افراد ہیں جو جسم کو کمزور کرتے ہیں اور روح کو بلند کر دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غالب کریں گے۔ اور اگر نماز میں سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، آج پڑھا کل غائب، پرسوں پڑھا نرسوں غائب، تو اب کا یہ سلسلہ نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں دوام ہے، یہ نہیں کہ نماز میں دوام نہیں، نماز میں دوام ہے، مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حافظ نماز نہیں ہے۔ اب وہ حافظ نماز سے وہ قرآن والا حافظ نہیں جو آنکھ بند کر کے مائیں شائیں کرتا، وہ نہیں، یہ اور حافظ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ حافظ کون ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن نماز کے حافظ نہیں ہیں۔ اب تفسیروں نے بیان کیا، اب آپ ملاحظہ فرمائیں تفسیروں کے اندر نماز کا حافظ کون ہے؟ حافظ الذین علی صلاتہم یحافظون، وہ کون لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ کہا نماز کی حفاظت کے معنی یہ ہے وقت کو معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں دن میں ظہر کا وقت کیا ہے، صبح کا وقت کیا ہے، کا اول وقت کا انتظار کر کے نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے آنے سے پہلے نماز کو اپنے ذہن میں مسلط و مستولی کر کے جیسے ہی وقت نماز آیا نماز کو شروع کر دیا، یعنی وقت نماز کو جو ادا کرے وہ نماز کا حافظ ہے، اور اگر وقت نماز کو نہ پڑھے تو وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا حافظ نہیں کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد قرآن مجید نے الذین علی، وہ افراد جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی، تو ہاں نماز کی حفاظت یہ ہے آدمی اول وقت نماز پڑھ لے، اور جب اول وقت نماز پڑھے گا تو اب اس سے زیادہ ڈسپلن اسلام کیا سکھائے گا؟ سب سے بہترین انسان کے لیے یہ ہے ڈسپلن انسان کی، آدمی وقت شناس ہو۔ دنیا کے اندر لوگ یورپ پر مرے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں یورپ والے تو سوتے بھی ہیں، مگر اسلام نے جتنا صحیح تصور زندگی پیش کیا ہے، صبح کے وقت اٹھنا، اول زوال تم کو نماز پڑھنا ہے، وقت غروب تم کو اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ کہا یہ وقت کی پابندی آدمی کی زندگی میں نظم پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب قرآن مجید نے کہا تم کو نماز پڑھنا ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کو نہیں پڑھتا تو اب امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں کوتاہی کی، اول وقت نماز نہیں، بے سبب، دیکھیں کچھ وہ ہوتے ہیں افراد جو سفر میں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اب نہیں پڑھ سکتے، روک کے
اب پہنچیں گے اپنے گھر کے اوپر تو معلوم اول وقت میں نماز گزر گیا، اب وہ 4 بجے پہنچ رہے ہیں تو سورج تو ہے ابھی، اب 4 بجے نماز پڑھیں گے. تو یہ وہ افراد ہیں جن کے ساتھ ایک مجبوری لگی ہوئی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ہر عمل ہمیں ثواب دعا بھی دیتا ہے، بدعا بھی دیتا ہے. اب چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا بلا سبب، کوئی سبب نہیں ہے، بس اب بیٹھے ہوئے ہیں واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، چیٹ ہو رہا ہے. اب یہاں تو واٹس ایپ اور چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور جب واٹس ایپ اور چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، بھائی آپ اتنے بڑے دنیا کے دیدار بن گئے ہیں، دنیا دار بن گئے ہیں کہ اب آپ کو کہا نہیں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت فلاں ملک میں جو ہے وہ چل، بھائی آپ اول خدا کے ملک میں بھی تو چلے آئیے تھوڑی دیر کے لیے، خدا کے ملک میں چلے آئیے. اب ادھر ادھر اگر کوئی شخص اس انداز سے نماز کو اول وقت نہیں ادا کرتا تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا امام نے فرمایا کہ بد دعا کرتی ہے نماز کہ تو نے مجھے ضائع کیا، تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کر دے. اب یہ بتائیے کہ اگر نماز بد دعا دے گی کہ خدا تجھے ضائع کرے تو ایسا انسان کب ترقی کرے گا؟ ترقی کر سکتا ہے ایسا انسان جو نماز کے وقت میں نماز کو نہ ادا کرے، اس کے بعد امیدیں لگائے کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. نہیں مل سکتا، اس وقت تک نہیں ملے گا جب چھوٹی سی متاع دنیا قلیل، جب قلیل کو بندگی کے مقابلے میں آپ نے عظمت دے دی تو یہ یاد رکھیے جو قلیل کو عظمت دے گا اور بندگی کو نظر انداز کرے گا وہ دنیا کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. اگر دنیاوی ترقی ملتی بھی ہے تو یہ یاد رکھیے گا قلیل پایا ہے اور وہ آخرت جو کثیر ہے اس سے محروم رہ جائے گا. تو انسان بہترین آدمی وہ ہے جو نماز کو اول وقت پڑھے. اب یہ یاد رکھیے گا نماز کے اوقات ہیں، الگ الگ نمازوں کے اوقات ہیں. ایک ایسی نماز بھی ہے جو عموماً نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایسی نماز کا پڑھنا جو آج نوجوان تلاش میں لگا ہوا ہے کہ کسی صورت سے ہم کو ترقی مل جائے، تو دنیاوی ترقی بھی اس میں ہے اور آخرت کی ترقی بھی اسی میں ہے. قرآن مجید پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے میرے پیغمبر، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. اب پیغمبر سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کو یہ جو مرتبہ ملے گا مقام محمود والا، ایک ایسا مرتبہ جس کی ہر شخص تعریف کرے گا. 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو دیکھیں گے تو تعریف کریں گے. وہ پیغمبر کو کون سا مرتبہ ہے، کیسے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا؟ وہ وہی مرتبہ نہیں ہے. پیغمبر کو اللہ یہ مرتبہ دے گا یوں ہی نہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ کب وہ مرتبہ دے گا، کب وہ اس منزل کے اوپر پہنچائے گا؟ وہ منزل اس وقت حاصل ہوگی جب انسان پیغمبر کے لیے ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا. وہ کب؟ جب پیغمبر نے نماز شب پڑھنا شروع کیا. پیغمبر جب نماز شب پڑھ رہے تھے تو اللہ نے کہا اے پیغمبر اس نماز شب کے صدقے میں آپ کو مقام محمود پر فائز کر دوں گا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مقام محمود پر اگر نبی پہنچ رہا ہے نماز شب کی وجہ سے، تو اگر ان کا ماننے والا نماز شب کا عادی ہو جائے تو زمین کے اوپر وہ جنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. رب کا مقام محمودہ، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر پہنچائے گا. نماز شب، اور نماز شب اگر بوڑھے پڑھ لیں، ضعیف پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، اچھی بات ہے. ان کو تو یوں بھی ان کی نیند جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ضعیف کو تو نیند یوں بھی کم آتی ہے. کمال تو یہ ہے کہ جوان نماز شب پڑھ لیں. جوان اگر نماز شب پڑھے گا تو 4 چاند لگ جائیں گے. نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے اگر جوان نماز شب پڑھ لے. اور قرآن مجید سورہ مبارک ہے سجدہ میں ارشاد فرما رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہتے کچھ وہ افراد ہیں
تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی جو اپنے جوف یعنی اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ويدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. کیسے پکار رہے ہیں؟ یا حالت خوف ہے ان پر مسلط. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور طمع سے وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سحر کے وقت، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد وہ نماز شب پڑھنے لگتے ہیں. اور کبھی اللہ سے کہتے ہیں پالنے والے یہ دے دے، کبھی پالنے والے جہنم سے بچا دے، کبھی جنت کی طمع میں اور کبھی جہنم کے خوف سے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں نماز شب کے وقت. کہا یہ ہے اللہ کا وہ بندہ. اب وہ آج کل لوگ ماشاء اللہ ہزاروں طرح کے کریم بھی لگا رہے ہیں اور میک اپ کے اوپر جان دیے دے رہے ہیں، کسی صورت سے جو ہے چہرے کے اوپر حسن پیدا ہو جائے. مگر عزیزان گرامی، یہ دنیا کی جتنی ارین کریم ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو حسن اور باحسن بنا دے گی، حسین بنا دے گی، لیکن حقیقتاً حسن دائمی اگر چاہیے، حسن دائمی چاہیے تو حسن دائمی کیسے حاصل ہوگا؟ اب امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی حدیث ہے. اب یہ حدیث سن لیں. یہ آدمی کیا حسن کی تلاش میں ہے، کیسے حسین ہو جائیں، لوگ دیکھیں. دو چیزیں ہیں. اب پیغمبر کا ارشاد ہے من قام باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہتے ہیں جو شخص بھی نماز شب پڑھتا ہے اور نماز شب کے لیے اٹھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. من قام باللیل، جس نے بھی رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کیا، نمازیں پڑھی، استغفار کیا، حسن وجہہ بالنہار، اس کا چہرہ دن میں اتنا حسین ہو جائے گا کہ دیکھنے والے کہیں گے اس کے چہرے سے نور برس رہا ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد والے. تو اب انسان کی زندگی میں کتنا اچھا ہے کہ پروردگار عالم، اب اللہ نے لکھا، پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، اگر نہیں فرماتا کہ تم اندھیرے میں تو اٹھے تھے نا، تم تو اندھیرے میں اٹھے تھے نا، جب دنیا سو رہی ہے، دنیا سو رہی، تم اندھیرے میں اٹھے تھے، تم نے اندھیرے میں مجھے یاد کیا، تم نے اندھیرے میں مجھے یاد کیا. اب دیکھو تم نے تاریکی میں مجھ کو یاد کیا تھا، میں تمہارے چہرے کو اتنا روشن کر دوں گا دنیا پہچان لے یہ شب میں اٹھنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کمن قام باللیل، جو بھی نماز شب کے لیے اٹھ جائے کتنا اچھا ہو. یہ بھی ضعیفوں کے لیے تو چھوٹ اللہ نے بہت سی رکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جوانوں کو اللہ نے فراموش کر دے، جوانوں کو ضعیفوں سے زیادہ چھوٹ دے دے. ضعیفوں کو جتنی چھوٹ اس سے زیادہ جوانوں کو دے دے. اب یہ یاد رکھیے، اب اگر کوئی شخص نوجوان ہے اور نماز شب دل چاہ رہا پڑھنے کا، کس کا دل نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ جب اتنی سی بات 1400 سال کے فاصلے کے بعد میری آلودہ زبان سے آپ سنتے ہیں تو آپ کو میں ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ نماز شب پڑھنی چاہیے. تو اب بتائیے پیغمبر نے جب سنایا ہوگا اس زبان کی پاکیزگی نے دلوں میں اترنے کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی. اب اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے نماز شب کا عادی ہونا، اور جوانی کا تقاضا بھی اپنی جگہ کے اوپر مسلم، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، جوان ہے تو نیند آئے گی، سوئے گا. تو اب کیا کرے؟ دونوں کام تو ہیں. تو انون تو بننا ہی بننا پڑے گا. تو انون کیسے بنے؟ یہ نماز شب بھی مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جوانی کے تقاضے بھی پورے ہوں، دونوں کام جمع کیسے ہو؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک راستہ بنا دیتا ہوں. اب وسائل کے اندر پوری بحث ہے کہ اگر کوئی نوجوان نماز شب کے وقت میں نہیں اٹھ سکا، اب جب نہیں اٹھ سکا، نماز شب کے وقت میں نہیں اٹھا اور اٹھا وہ
اپنے اعتبار سے نماز صبح کے بعد نماز صبح پڑھی، اس کے بعد اب اس نے نماز شب پڑھنا شروع کیا۔ اب جب نماز شب پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ رب العزت اپنے ملائکہ کو مخاطب فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کے اوپر ایک نوجوان کیا کر رہا ہے۔ اب ملائکہ متوجہ، وہ تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ملائکہ متوجہ ہوئے، کہا پالنے والے ایک جوان ہے اور جو نماز پڑھ رہا اوکھلا کے اندر۔ اب یہی کی بات کہوں تو زیادہ اچھا رہے گا، اوکھلا میں پڑھ رہا ہوں، تو کہا اوکھلا میں یہ ایک جوان ہے جو نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پوچھا پروردگار عالم نے یہ کون سی نماز؟ کہا وہ تو جا بتا دے کون سی نماز پڑھ رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو خبر نہیں، تم نے فقط اس کو نماز پڑھتے ہوئے میں بتا رہا ہوں، یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جسے میں نے اس پر واجب نہیں کی ہے۔ یہ نماز اس پر واجب نہیں ہے، یہ نماز شب کی قضا کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی نوجوان نماز شب کی قضا کرتا ہے تو رب العزت اپنے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کیا ہوگا ایک نوجوان کی رب اس کا ملائکہ کی بز میں ذکر کر رہا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد یہ نماز شب انسان کو من قام باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس نے نماز شب پڑھ لی چہرہ اس کا چمکنے لگتا ہے، چہرے کے اوپر ایک آبرو بڑھ جاتی ہے، ایک وقار بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے جو نماز شب پڑھتا ہے، اس کے چہرے خود بتا دیں گے کہ یہ نماز شب کا آدمی کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی کسی سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو کو فاش نہیں کرتا، اپنے محبوب سے جب کوئی بات کرتا ہے اپنی گفتگو کو فاش نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا کسی سے ربط ہے، یعنی اگر دنیا کا عشق اگر کسی کے قلب میں آ جائے تو اس کی گفتگو کو فاش ہونے نہیں دیتا، تو اگر خالق حقیقی کی محبت آ جائے تو اس کی زندگی کے درمیان کے رابطے کو کبھی فاش ہونے نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب صبح ہوئی کہا رے بھائی آج تو بہت تھکن ہے، نماز شب کے لیے اٹھا تھا، نہیں، پھر تو رات وہ نمازی باطل ہو گئی اور نمازی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے نماز پڑھی ہے، خدا سے محبت کی بنیاد پر نہیں پڑھی ہے۔ خدا کی محبت اگر آ جائے گی، اب یہ اپنی جگہ پر یہ یاد رکھیے گا کہ اپنے کو اونچا نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہماری مجلسیں یوٹیوب پر ہیں، ہم جو ہیں وہ صاحب ہماری مجلسیں میں فلاں جگہ سے پلٹا ہوں اور یورپ سے آیا اور ہم کچھ نہ کیجئے۔ آپ کو اپنے کو اونچا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے کو اونچا کرنے کی کوشش کی تو ہماری بساط ہی کیا ہے جو اپنے کو اونچا کریں گے، بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے رہتے؟ کم من ثنائن جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے میرے معبود بہت سی ہماری خوبیاں ایسی ہیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی لیکن تو نے اس کو عام کر دیا۔ تو جب پروردگار عالم ہماری خوبیوں کو عام کرنے پر آمادہ ہے اور وہ چاہ رہا ہے ہم تمہاری خوبیوں کو عام کریں گے، خوبی ہمیں پیدا کرنی چاہیے، شہرت رب العزت دیتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو قرآن مجید نے انسان کے لیے کہا آؤ تمہارا معلم بنا کے میں بھیجنا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن مجید نے کہا پہچانے یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جتنے ہیں سب جنتی ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیتے، جو نمازوں کے ذریعے سے۔ اب قرآن مجید آگے بڑھ کے ان کا تعارف پھر کرا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ فی اموالہم، کا یہ وہ لوگ ہیں فی اموالہم حق معلوم۔ دیکھیے جنتیوں کی پہچان ہے۔ اب قرآن مجید نے کیا لفظ رکھی؟ فی اموالہم حق معلوم۔ ابھی تو نماز کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد قرآن نے بلا فاصلہ آیت کے اندر کہا فی اموالہم حق معلوم، کا ان کے مال میں معلوم ایک حصہ رکھا ہے۔
پالنے والے ابھی تو نماز کا ذکر کر رہا تھا. اب آپ یہیں کے اوپر دیکھیں ذرا اگر آپ حضرات آگے تشریف لائیں تو جو حضرات اذیت سے ہیں انہیں راحت مل جائے. صلوات پڑھ دو محمد ایک مرتبہ اور صلوات ایک مرتبہ اور قرآن مجید نے ابھی نماز کا ذکر کیا، کہا کہ جسمانی تقاضوں سے اگر کوئی نکل سکتا ہے تو الا المصلی، وہ لوگ نکلیں گے جو نماز گزار ہوں گے. اس کے بعد کہتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اب یہاں کے اوپر قرآن مجید نے الگ کر دیا. یہ پالنے والے نماز کے بعد یہ مال کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ قرآن میں جتنی بھی آیتیں دیکھیں گے اس کے اندر یہ دو ربط بہرحال ہر جگہ نظر آئیں گے. ایک جگہ قرآن کہیں کے اوپر قرآن مجید میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے، تقریباً یادداشت کے اعتبار سے 70-80 مورد ہیں قرآن مجید میں جہاں قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے یا نہیں ہے؟ تقریباً اتنے مورد ہیں جہاں قرآن مجید نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، یعنی زکوٰۃ معمولی آدمی نہیں نکالے گا، جب نصاب تک مال پہنچے گا تب تو نکالے گا. جب نصاب تک مال پہنچے گا یعنی رب العزت بتانا چاہتا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ نکالو. یعنی اگر ہم سے رابطہ رکھنا ہے تو اگر خالق سے رابطہ رکھنا ہے تو نماز کے ذریعے سے ہوگا، اگر مخلوق سے رابطہ رکھنا ہے تو مال کے ذریعے سے ہوگا. یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کی کڑی اگر کوئی چیز ہے تو خالق سے رابطہ بندگی ہے اور مخلوق سے رابطہ مال ہے. کہا زکوٰۃ نکالیں گے تو کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ نکال کے کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ تو کہا آپ زکوٰۃ نکالو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ نکالو. اب قرآن مجید کہتا ہے اتنی آیتوں میں زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ کب نکالی جائے گی؟ جب 40 بکریاں ہوں، سکے سونے اور چاندی کے چل رہے ہوں، اونٹ کی مقدار ہو، 9 کنٹل آپ کی پیداوار میں گیہوں ہو جائے، جو کشمش. یعنی جب تک مال اس نصاب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی. اور جب زکوٰۃ نکالے گا تو دے گا کس کو؟ کہا زکوٰۃ نکالو تو ہمارے بندوں کو دو. ہم سے رابطے کے لیے سجدہ ہے، بندوں سے رابطہ استوار کرنے کے لیے مال ہے. مال کے ذریعے سے ہمارے بندوں سے رابطہ استوار کرو. اب قرآن مجید کہہ رہا ہے فی اموالہم، جتنے جنتی ہیں ان کے مالوں میں حق رکھا ہے میں نے. فی اموالہم حق معلوم، ایک معلوم مقدار رکھی ہے. اب قرآن مجید نے جو لفظیں استعمال کی ہیں عزیزان گرامی، دیکھیے بہت سے لوگ قرآن ہی کی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں فی اموالہم حق، مالداروں کے مال میں حق ہے. ذہن بدل دیا قرآن نے. اس لفظ حق کہہ کے قرآن نے ذہن کو بدل دیا. اور جب ذہن کو بدل دیا تو اب معاشرے کے اندر پستی و بلندی کا تصور ہی نہیں رہے گا. قرآن کہہ رہا فی اموالہم حق، کہتے ہیں جنتیوں کے مال میں، ان لوگوں کے مال میں حق رکھا ہے. جب حق ہے تو حق کی ادائیگی کرتے وقت آدمی میں احساس برتری نہیں پیدا ہوگا. احساس برتری پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ کے دل میں کسی نے کوئی ارے بھائی وہ آج سر سے بوجھ ہٹ گیا میرے، یہ کیسا بوجھ؟ کہا بھائی ان کی ایک امانت رکھی تو وہ آ کر کے لے گئے، جب تک ہمارے پاس پڑی رہی سر کے اوپر بوجھ رہا. معلوم ہوا جب تک کہ صاحب مال اپنے مال کو دوسروں کا حق سمجھتا رہے گا اس وقت تک احساس برتری پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب اپنا مال سمجھے گا، جب اپنا مال سمجھے گا تو دینے میں احساس برتری رکھے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے تمہارا مال نہیں ہے. بینک کے اندر جتنے بھی کیشیئر بیٹھے ہیں پیسہ ان کا نہیں ہے، پیسہ کسی اور کا ہے. تم کاؤنٹر پر دے سکتے ہو، تمہارا وجود کاؤنٹر کے اوپر ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے. مال میرا ہے، مال میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم تو آئے تھے تو ماں کی گود میں ایک چیتھڑا بھی نہیں لے کے آئے تھے، جسم پر ایک تاگا بھی نہیں تھا. یہ مال ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. جب مال میرا ہے تو میرے مال کو تم کو میں نے دے دیا، تم دیتے رہو.
اگر کہیں کے اوپر سپلائی غلط ہوتی ہے آفیسر بدل دیے جاتے ہیں، اگر سپلائی غلط ہے آفیسر بدل دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہی کہا یہ دولت ہماری ہے، اگر تم نے دولت کو صحیح نہیں صرف کیا میں دولت کو دوسروں کو دے دوں گا، تمہیں سڑک پر لا کے کھڑا کر دوں گا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن ذہن کو ہمیشہ اونچا کرتا ہے، اور ذہن کو جب آدمی اونچا کر لے گا اپنے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ فی اموالہم حق للسائل، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہا دیکھو اس کے اندر 2 آدمی کا مال ہے، صرف 2 آدمی کا مال ہے، اور دیکھو مانگنے والے بھی 2 طریقے سے ہوں گے دنیا کے اندر۔ کچھ ہوا جو سوال کریں گے دے دیجئے، کہا جو سوال کر رہے ہیں ان کا پہچاننا تو بہت آسان ہے، وہ مانگ لیا انہوں نے، مانگ لیا تو دے دیا۔ تو اب یہ یاد رکھے گا جہاں کے اوپر آدمی اس دنیا کی دولت کو اپنی ملکیت سمجھے گا تو اب وہاں کے اوپر دیتے وقت احسان جتائے گا۔ قرآن نے کہا احسان کس بات کا؟ تم تو آج اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے۔ جب آدمی فریضے سے سبکدوش ہوتا ہے تو مقام شکر میں ہے، جب مقام شکر میں تم کو آنا چاہیے، احسان نہیں جتانا۔ اور ایک مرتبہ فقیر نے جا کر کے جب اپنا مال لے لیا تو اب فقیر کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، ایک پالنے والے تو نے نہ بھیجا ہوتا تو آج میں مقروض رہتا۔ قرآن مجید نے ذہن کو چونکایا، کہا دیکھو 2 قسم کے مانگنے والے ہیں، بیماریاں کچھ خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، کچھ تو سامنے اسکن کے اوپر آ گیا تو اب دیکھ لیا بھائی اسکن کے اوپر یہ آولے پڑ گئے ہیں، علاج آسان ہے، لیکن اگر کہیں آنتوں میں آولے پڑ جائیں پھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی شناخت مشکل ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں 2 قسم کے ہیں، ایک وہ مانگنے والے ہیں جنہوں نے سوال کر لیا تم نے دیکھ لیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں، وہ سوال نہیں کریں گے۔ دوسری آیت قرآن مجید کہتی ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہتے ہیں کچھ وہ جاہل لوگ ہیں، قرآن جاہل کہہ رہا، مالدار کو جاہل کہہ رہا، یہ یاد رکھیے گا، قرآن مالدار کو جاہل کہہ رہا ہے، یحسبہم الجاہل، جاہل سمجھ رہا ہے، کیوں؟ کچھ ایسے افراد ہیں من التعفف، عفت، غیرت، حمیت، شرافت ہے، وہ مانگیں گے نہیں۔ جب مانگیں گے نہیں تو تم سمجھ رہے ہو یہ امیر ہیں، درحالے کہ امیر نہیں ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ایسے غریبوں کو پہچانو جو غیرت کی بنیاد پر سوال نہیں کر رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل، مالدار ان کو سمجھ رہا ہے امیر، درحالے کہ یہ امیر نہیں ہے، یہ کسی سے سوال نہیں کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قرآن مجید نے دونوں افراد کو پہچانوا دیا، کہا ان کو بھی پہچان لو جو مانگ کر کے تمہارا سب سے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں، ان کو تمہیں پہچاننا پڑے گا۔ اور سیرت اہل بیت پر اگر عمل کرنا ہے، اہل بیت راتوں میں جا کے کیوں دیتے تھے؟ راتوں میں جا کے امیر المومنین لوگوں کے نان و نفقہ کا انتظام کیوں کرتے تھے؟ بتا رہے تھے اگر ہمارے ماننے والے ہو، اگر میں نے راتوں میں جا کے دیا ہے تو تم بھی خاموشی سے دیتے رہنا، خاموشی سے دیتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ یہ مال میرا ہے، نہیں، یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں۔ تم غیرتدار بننا، سوال مت کرنا۔ سوال بری چیز ہے، لیکن غریب کو غریب نہیں چھوڑنا، اس کی غربت معلوم کر لیجیے، سب سے بہترین ذریعہ۔ اور غربت کو دولت میں بدلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اسے اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ اب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ دیکھو 2 آدمی ہیں، کچھ محروم ہیں، سوال نہیں کریں، جو سوال نہیں کریں گے اب تم تلاش کرو، ضرورتوں کو محسوس کرو۔ اور یہ بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یحسبہم الجاہل، جاہل کو مان کرے گا۔ جاہل یہ کس کے لیے کہا ہے؟ چونکہ جاہل اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں پا رہا یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ جو امیر اور غریب نہ سمجھے اسے قرآن مجید جاہل کہہ رہا ہے۔
اب آدمی کو چاہیے کہ اپنی جہالت کو برطرف کرے. جہالت کو کیسے برطرف کرے گا؟ ہمسایہ ہے تو ہمسائے کا حق فوراً آیا. ہمسایہ ہے تو معلوم کرے ہمسائے کے گھر میں ہیٹر ہے یا نہیں ہے. اگر ہیٹر نہیں ہے خاموشی سے ہیٹر دے دے. عزیزان گرامی ہیٹر اس کے گھر میں پہنچ گیا, اس کو بھی احساس نہ ہونے دے, خود دینے والا بھی اپنے کو. جو اہل بیت علیہ السلام کے چہرے کے اوپر وہ اپنے نقاب ڈال لیتے تھے اور دینے کے بعد نادار کو دے دیتے تھے. اب وہ نادار نے امام حسن سے پوچھا آپ نے چہرے پر نقاب کیوں ڈال لی؟ میں تو آپ کے سوال کے لیے آیا تھا, آپ نے نقاب کیوں ڈالی؟ تو امام نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ میری نظر اور تیری نظر آپس میں ٹکرائے, چار ہو. جب نظر چار ہوگی تم میں احساس شرمندگی پیدا ہوگا. میں احساس شرمندگی اپنے دینے والے میں نہیں پیدا کرنا چاہتا. یہ ہے اہل بیت کا نظر. کہا ہم نے دیا ہے مگر ہم یہ نہیں چاہتے تم شرمندہ ہو. تمہارا ذہن اونچا رہنا چاہیے, تمہاری فکر اونچی رہنی چاہیے. اب آئیے حدیثوں کے اندر حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تم سے عہد لیا ہے. عہد اللہ نے ہم سے کہاں لیا ہے, کیوں لیا؟ فکر کو اونچا کر رہا اللہ, فکر کو اونچا کر رہا. اللہ نے ہم سے کہا ہم نے تم سے عہد لیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم ہم نے تم سے عہد نہیں لیا. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, فکر کو اونچا کر رہا ہے. اہل بیت کا طریقہ فکر کو اونچا کر رہا قرآن مجید. اب وہ کپڑا چہرے پہ لگا لیا اور کہا کہ تم جاؤ دے دیں. اگر وہ آتا مانگنے کے لیے تو احساس شرمندگی ہوتی, لیکن صاحب مال جا کے جب دے گا تو اب اس میں احساس شرمندگی کے لیے خود دینے آئے ہیں, ان کا فریضہ تھا. قرآن نے دونوں کے فریضوں کو بیان کیا ہے, دونوں کے فریضوں کو بیان کیا. کہا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا. یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس مال کو میں نے حقداروں کا مال بھی بنایا, تمہارا مال بھی. آج دیکھیں ساری پریشانی یہی ہے کہ مال سے متعلق اگر حکم اسلامی معلوم ہو جاتا, اسلام نے کہیں نہیں کسی کو پابند نہیں کیا ہے کہ کتنا جتنا چاہے مال رکھے, جتنا چاہے مال پیدا کر لے. کسی مال کے اوپر اسلام نے پابندی عائد نہیں کی, صرف دو شرط رکھی ہے. کہا اگر مال دائرے خمس میں آ جائے خمس دے دو, دائرے زکوٰۃ میں آ جائے تو زکوٰۃ دے دو, یا اگر دو حکم کے دائرے میں آ رہا ہے تو تم جتنا چاہو مال پیدا کر لو. اتنا مال پیدا کر سکتے ہو کہ خدیجہ کے جتنی دولت پیدا ہو جائے. جناب خدیجہ کی دولت کتنی تھی؟ وہ بہت اتنی دولت تھی, نام تو نہیں لیتے ہم منبر سے ایسے لوگوں کا جنہوں نے نقل کیا ہے, مگر آپ کے اذہان تو جلدی پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. بڑے قداور تھے, بہرحال آپ سمجھ گئے, آپ بڑے قداور تھے. ایک دن پیغمبر اکرم آئے اور آنے کے بعد کچھ غمزدہ سے بیٹھ گئے بیت الشرف میں. جناب خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا کہ خدیجہ کچھ مسلمان بھوکے ہیں, کچھ مسلمان بھوکے ہیں. تو کہا کیا پریشانی کیا ہے؟ کہا ان کے ہاں مال نہیں ہے. کہا آپ تشریف رکھیے. اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنے بھی سکے ہیں سب نکال دو. نوٹ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں, سکے نکال دو. اب یہ قداور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور پیغمبر ہیں ادھر, درمیان کی جو جگہ خالی ہے, لالا کے غلام نے اشرفیاں اڈیلنا شروع کر دیا. اب جو اشرفیاں اڈیلی تو اتنی ہو گئی کہ خود بیان کرتے ہیں میں جب کھڑا ہوا تو میں پیغمبر کو دیکھ نہیں سکا. یہ خدیجہ کی دولت تھی, میں دیکھ نہیں سکا. رسول اللہ نے نہیں کہا اے خدیجہ یہ کالا دھن ہے, رسول اللہ نے نہیں کہا خدیجہ یہ کالا دھن ہے. پیغمبر نے کہا خدیجہ یہ تمہارا پیسہ, کہا میرا پیسہ. کہا پھر کہا آپ اس کو لے جائیے غریبوں میں لٹا دیجئے. معلوم ہے اگر بچا لیتی تو کالا دھن تھا. تو عزیزان گرامی جتنا چاہے آدمی پیسے رکھے, لیکن جب دو راہوں میں پیسے خرچ کر رہا ہے, فی اموالہم حق للسائل والمحروم, اگر دونوں کو دیتا جا رہا ہے تو اس کے بعد وہ کالا دھن نہیں بنے گا, وہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی قید اللہ نے نہیں رکھی, کہ جتنا چاہو مال کما لو, جتنا چاہو کما لو, بس مال کماتے جاؤ, حق دیتے جاؤ.
اور تو اس کے بعد تم بھی جتنا چاہو اس مال سے عیش کرنا چاہو عیش کرو، تمہارے کو کوئی پابندی نہیں۔ تو اب انسان کو کے ذہن کو قرآن مجید اونچا کر رہا کہ نہیں، دیکھیں پیر باندھ کر کے تیز رفتار گھوڑے کا اور ایک لنگڑے گھوڑے کے ساتھ چھوڑ دینا، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ تیز رفتار گھوڑے کا پیر باندھ کے لنگڑے گھوڑے کے ساتھ دوڑا رہے ہیں آپ، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کہاں غریبوں کو اونچا کرنے کے لیے مالدار کے پیسوں کو کاٹ کے دینا، یہ اچھی حکمت نہیں ہے۔ حکمت تو یہ ہے غریب کو اس کی ترکیبوں سے اونچا کیجئے، امیر کو امیر تک جا رہا ہے اس کے مال سے جو حق غریب ہے اس کو دلاتے رہیے، لیکن کالے کو گورا بنانے کی کوشش نہ کیجئے۔ کالا دھن گورا نہیں ہو سکتا ہے، کالا دھن کالا ہی رہے گا، اور جو کالا تھا وہ کالا تر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن مجید انسانی ذہن کو اونچا کر رہا۔ قرآن نے کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، بس لفظ بنی آدم کہہ دیا، کہا اے اولاد آدم، اے اولاد بنی اسرائیل، یہ دو لفظ قرآن مجید نے برابر استعمال کی ہیں۔ اے اولاد آدم، کیوں اللہ نے کہا اولاد آدم؟ کہ دیکھیے اگر بڑے باپ کا بیٹا اسی کی صفت کے اوپر چلنے لگے تو اب لوگ کہیں ارے ہاں بھائی خاندانی لوگ بھی تو ہیں، خاندانی لوگ بھی تو ہیں۔ اگر اچھے باپ کا بیٹا جو بہت زیادہ عوام کی خدمت کرتا ہے، ان کے لڑکے کو کسی نے دیکھ لیا کہ روڈ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا پتے میں کھا رہا تھا، وہ گیا جلدی سے ایک عدد پلیٹ لایا، لا کے دے دیا۔ اب جس نے دیکھا کہ بھئی کون لڑکا ہے، کہ بھئی فلاں، ارے ہاں ان کے باپ نے نہ جانے کتنے کارے خیر کر ڈالے۔ یعنی اگر اچھے باپ کا بیٹا اپنے باپ کی روش پر ہے تو قابل تعریف مانا جائے گا، اور اگر بیٹا باپ کی روش سے ہٹ جائے تو کنعان بن جاتا ہے اور خاندان کے لیے ننگے آڑ بن جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے کہا یا بنی آدم، کہا سوچو تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تم تو اولاد آدم ہو۔ جب اولاد آدم ہے تو یہ یاد رکھنا اولاد آدم وہ تھے جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ تمہیں اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو تم کو کم سے کم اولاد آدم سلام تو کر رہی ہو، کیا اتنا اونچے ہو جاؤ؟ تو عزیزان گرامی اولاد آدم جب کہا تو کہا نالائق اولاد مانی جاتی ہے وہ جو اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لے۔ باپ کے دشمن سے اگر کوئی اولاد ہاتھ ملا لے تو نالائق ہے، نالائق ہیں؟ اگر باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لے تو نالائق ہے یا لائق؟ اگر کوئی شخص باپ کا گھر چھین لے اور باپ کو لا کر کے روڈ کے اوپر بٹھلا دے اور اسی سے اس کا بیٹا جا کے مل جائے تو اچھا مانا جائے گا یا برا؟ برا مانا جائے گا یا اچھا؟ سبھی مجمع کہے گا کہ نالائق مانا جائے گا۔ یعنی جو اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لے وہ نالائق ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کبھی شیطان سے دوستی نہ کرنا۔ اب جتنی بھی دنیا کے اندر اگر کوئی انسان لادین و بے مذہب ہے تو اس کے معنی یہ ہے وہ اپنے باپ کے دشمن کے نظریے کو تسلیم کر رہا ہے، اور جو باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لے وہ اولاد نالائق مانی جائے گی۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ انسان اولاد آدم کہی جائے، باپ کے دشمن سے ہاتھ ملانے والا نہ کہا جائے۔ آج دنیا بھول چکی ہے، بھول گئی آدمی، بالکل بھولا ہوا ہے۔ جتنے بھی حرام کام دنیا میں ہو رہے ہیں کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کچھ شیطان کا اغوا و بہکاوا ہے۔ جب شیطان کا اغوا و بہکاوا ہے تو آدمی کو چوکنا ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ آدمی ہمارے ہمیشہ مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آفسوں میں اگر کسی نے کسی کی ذرا سی مخالفت کر دی ہم ہمیشہ وہ چوکنا رہتا ہے، کہتے ہیں یہ کبھی ہمارے ساتھ کچھ کر لیں گے، کبھی نہ کبھی کچھ کر لیں گے۔ یعنی ایک آدمی آفس میں اگر آپ کے خلاف 2 جملے بول دے ہمیشہ آپ چوکنا رہتے ہیں، اور جس نے عہد کیا ہے ہمیشہ بہکاتے رہیں گے، اس سے کوئی نہیں چونک رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو کہا دیکھو اگر تم تقاضائے جسم سے بچنا چاہتے ہو الا المصلی، نماز پڑھنا، اور نماز تم کو
عزیز ہے. اب آج یہ موازنہ بہت ہوتا رہتا ہے کہ نماز اور مجلس، نماز اور مجلس. میں ایسی باتیں پڑھتا نہیں، لیکن چونکہ جوان اس بزم میں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے نماز اور مجلس میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. نماز اور مجلس میں کہاں سے ٹکراؤ ہوگا؟ ٹکراؤ تو اس چیز میں ہوتا ہے جو دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. لوہا اور شیشے میں ٹکراؤ ہوگا، نماز اور مجلس میں ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ لیکن نماز وہ ہے جو اہل بیت کی عزیز ہے. نماز اہل بیت کو عزیز ہے اور اہل بیت خدا کو عزیز ہیں. جب اہل بیت خدا کو عزیز ہیں اور نماز اہل بیت کو عزیز ہے، تو اگر اہل بیت کو راضی رکھنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اگر خدا کو راضی رکھنا ہے اہل بیت کی امامت کا اقرار کرنا پڑے گا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. دونوں چیزیں، دونوں جہاں تک ہو سکے دونوں کو اختیار کیجیے. اہل بیت وہ چھوٹنے نہ پائے، نماز وہ نہ چھوٹنے پائے. نماز کو اول وقت پڑھیں. اور جب نماز آدمی پڑھ لیتا ہے تو مرحوم صدوق نے خصال میں ایک حدیث لکھی. ایک حدیث مرحوم صدوق نے خصال میں لکھی. مرحوم صدوق خصال میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون. وہ افراد جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ آدمی اول وقت نماز پڑھ لیتا ہے، بس میرے جوان جتنے بھی ہیں وہ اس کو سنیں. جب آدمی اول وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر رب العزت ملائکہ سے کہتا ہے کہ ہمارے بلانے پر یہ اول وقت آ گیا، ہمارے بلانے پر یہ آ گیا اور اس نے نماز پڑھ لی. یہ میرے بلانے پر آئے اور میں اس کے مانگنے پر نہ دوں، یہ کیسے ہے؟ یہ میرے بلانے پر تو آ گیا اور میں اس کے مانگنے پر نہ دوں. لہذا اس نے اول وقت نماز پڑھی ہے. اب اس نے اگر ہاتھ اٹھا دیا ہے تو اس کے ہاتھ کو ہم خالی نہیں جانے دیں گے. جو مانگے گا وہ عطا کر دیں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید نے آدمی کو تقاضائے جسمانی سے الگ کرنے کے لیے بندگی کا حکم دیا. اور بندگی بہترین عمل. اور دو تین جملے اس کے بعد سے بات کو تمام کر دوں. دیکھیں جتنے بھی ہمارے عمل ہیں ان سارے اعمال کا سلسلہ مرنے کے بعد منقطع ہو جائے گا. سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، مگر ہماری جب قبر میں ہم کو رکھا جاتا ہے تو ہر مرنے والا اب وہاں پر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، قبر میں رکھا، لیکن اس کی عقل نہیں مری ہے. عقل زندہ ہے. عقل کو موت نہیں آئی ہے. جسم کو تو موت آئی ہے، عقل کو موت نہیں آئی. اگر عقل ختم ہو گئی ہوتی تو تلقین کاہے کے لیے پڑھتے؟ تلقین پڑھ کے بتانا ہے کہ یہ مرا ہے. عقل اس کی مردہ نہیں، عقل زندہ ہے. عزیزان گرامی یہی تو فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں. ہمارے مردے مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. تو اب یہ تلقین کے معنی کا اسماء افہام سنو سمجھو جواب دو. اور جب تمہارے پاس دو فرشتے آئیں تو تم ان کے جواب میں کہہ لینا. عزیزان گرامی ثبوت عقل کے لیے رب العزت نے نماز رکھی ہے. ثبوت عقل کے لیے. جب پوچھا ابو ذر سے کہ ابو ذر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کہا یا تو دیوانے ہیں یا خدا کو پہچانتے نہیں. تو نماز دلیل ہے عقل کی. عقل کی دلیل ہے نماز. جب انسان نماز پڑھے گا تو ثبوت عقل فراہم کر رہا. اور جب یہاں سے وہاں جائے گا اور جنت میں جب پہنچے گا تو اب وہاں خمس نہیں نکالے گا اور وہاں زکوٰۃ نہیں دے گا، وہاں حج کرنے نہیں جائے گا، مگر ثبوت عقل تو فراہم کرنا ہے. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی جب جنت میں جائے گا تو وہاں بھی نماز پڑھے گا، بقیہ اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی لیے تو آپ نے دیکھا جب پیغمبر معراج کی بلندیوں پر گئے تو چرخ چہارم پر سارے انبیاء آئے اور پیغمبر نے امامت فرمائی، انبیاء نے اقتدا فرمائی. وہاں کے اوپر بھی سارے انبیاء گزر گئے، دنیا سے چلے گئے. سارے انبیاء کی سلسلے تبلیغ منقطع ہوا، مگر بندگی میں نماز باقی رہ گئی.
تو عزیزان گرامی یہ وہ عقل کا اظہار ہے نماز پڑھنا. اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اظہار عقل نہیں ہے، ثبوت عقل فراہم نہیں کرے گا. اور کربلا والوں نے یہی تو کیا. آخر وقت اہل بیت نے وہ لشکر جو پیاسا تھا، وہ لشکر جو بھوکا تھا، وہ لشکر جس سے 3 دن سے پانی نہیں مل رہا تھا، وہ لشکر جس کا کھانا ختم ہو چکا تھا، مگر کربلا میں نماز کا سلسلہ جاری تھا. وہ اذان دنیا آج نہیں تو کبھی آنے والے دنوں کی ترقیوں کے سہارے امید ہے. وہ اذان علی اکبر جب کبھی دنیا کے سامنے آئے گی تو وہ اذان کس سوز و گداز کے ساتھ علی اکبر نے صبح کے وقت دی تھی. علی اکبر ہی سے امام حسین نے کیوں اذان دلوائی؟ امام کا تو ذاتی مؤذن بھی تھا، لیکن امام نے ذاتی مؤذن کے ذریعے سے اذان نہیں دلوائی، بلکہ علی اکبر کے ذریعے سے اذان دلوائی. کیوں؟ چونکہ علی اکبر کی آواز رسول اللہ سے مل رہی تھی، پیغمبر سے شباہت رکھتی تھی، شکل میں شباہت، لہجے میں شباہت. کہا اے بیٹا علی اکبر تم اذان دے دو تاکہ لشکر یزید نبی کی آواز سن تو لے، شاید اس میں سے کوئی ٹوٹ کر آ جائے. علی اکبر کی اذان کا اثر تو یہ ہوا، کوئی آیا یا نہ آیا، لیکن عزیزان گرامی علی اکبر کی اذان قیامت تک کے لیے رہ گئی. اللہ اکبر. جناب علی اکبر نے اذان دی، نماز صبح ہوئی. 50 امام حسین کے صحابی سنسناتا ہوا تیر جب چلا ہے تو اذان صبح کے وقت حسین کے 50 ساتھی شہید ہو گئے. اب ایک وقت وہ آیا جب فاطمہ کے لال کے سامنے علی اکبر آتے، اور علی اکبر نے آنے کے بعد کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. تو امام حسین نے کچھ اور نہیں کہا. کہا اے بیٹا تم کو تو زینب نے پالا، اے بیٹا زینب سے جا کے اجازت لے لو. جناب علی اکبر آئے ہیں اور زینب کبریٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دی. تو کہا اے بیٹا میں نے 18 برس اسی لیے پالا تھا کہ خاک و خون میں تمہیں شہید دیکھوں. جناب علی اکبر نے ایک جملہ جواب میں فرمایا، کہا اے بھوی اماں اگر محشر کے دن دادی نے پوچھ لیا کہ اے بیٹی زینب تمہیں تمہارا لال عزیز تھا یا میرا لال، جواب کیا دیجیے گا؟ جیسے ہی یہ کہا علی اکبر نے جیسے ہی یہ کہا اچھا جاؤ بیٹا تمہیں خدا کے سپرد کیا. جب جناب علی اکبر نکل رہے تھے، حمید کہتا ہے علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے 18 مرتبہ پردہ اٹھا، 18 مرتبہ پردہ زمین کے اوپر گرا. عزیزان گرامی اور کوئی علی اکبر کو پکڑ لیتا، علی اکبر کو کوئی روک لیتا تھا، مگر حمید کہتا ہے ابا کے دامن کوئی پکڑ کے روکتا تھا. آپ سمجھے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے ارے بنی ہاشم نے حلقہ بنا لیا تھا، اور جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ کوئی دامن پکڑتا تھا، دامن کوئی اور نہیں، بڑا ہوتا تو شانے پکڑتا. ارے وہ ننھی سکینہ تھی، ارے جو اپنے ماں جائے اپنے بھائی کا دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے اے بھیا علی اکبر مجھے کہاں چھوڑتے جا رہے ہو، نروے آدھا ہے جزاکم ربکم. علی اکبر میدان کربلا میں گئے اور جانے کے بعد جناب علی اکبر نے جنگ کی، اور جب جنگ کر چکے اور نیزہ کلیجے میں لگ گیا اور علی ٹوٹ گئی تو ایک مرتبہ باپ کو آواز دی اور قائد عربی کے خلاف، عربی قاعدے کے اندر یہ ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لیکن علی اکبر نے جو سلام کیا کہا یا وطا علیکہ منی السلام. اور جب علا کو مقدم کر دیتا ہے کوئی سلام کرنے والا تو سمجھ میں آتا ہے اب یہ جواب کا متمنی نہیں ہے، یہ سلام آخر ہے. علی اکبر نے یہ تو کہا، علی اکبر جانتے تھے میرا بابا اتنا پیاسا ہے شاید جواب نہ دے سکے. کہا اے بابا علیکہ منی السلام، سلام آخر قبول کیجئے.
جزاکم ربکم۔ جناب علی اکبر کے قریب پہنچے۔ اب جو علی اکبر کے قریب پہنچے دیکھا سینے پر ہاتھ ہے، خون ابل رہا ہے۔ کہا اے بیٹا، ارے یہ سینے پر ہاتھ کیسے؟ کہا بابا ارے علی ٹوٹ کے رہ گئی۔ جیسے ہی یہ کہا ہے اے یعقوب آؤ، اے ابراہیم آؤ، ارے میدان کربلا میں حسین اب امتحان دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے آستین کو چڑھایا، ارے گھٹنے کو زمین کے اوپر ٹیکا، علی اکبر کے کلیجے سے اب جو علی نکالی کلیجہ باہر آ گیا۔ ارے نوجوان نے ہچکی لی، علی اکبر لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب ایمان کو راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور ایمان میں تعجیل فرما، پالنے والے واسطہ ہے دشمنان تشیع کو ذلیل و رسوا فرما، پالنے والے جو بے روزگار ہو برسرکار فرما، جو برسرکار ان کی روزیوں میں اضافہ فرما، جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، پالنے والے کے حق محمد و آل محمد حاضرین میں جو صاحبان حاجت ہیں سب کی حاجتوں کو روا فرما، جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی سب کی حاجتوں کو روا فرما، پالنے والے واسطہ ہے جو بچے مصروف تعلیم ہیں یا اللہ شوق تحصیل و بہترین کامیابی نصیب فرما، پالنے والے واسطہ ہے حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، پالنے والے جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو مومنین و مخلصین میں قرار فرما، پالنے والے مسجد و عزاخانوں میں رونق عنایت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے تمام حاجتوں کو روا فرما، پالنے والے سفینہ کو ترقی عنایت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ایران و عراق کے تمام مراجع اعظام انقلاب ایرانی کی حفاظت و نصرت فرما، پالنے والے واسطہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پیغام اہل بیت کی پہنچانے کی توفیق و توانائی کرامت فرما، یا اللہ واسطہ شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، عذاب قبر فشار قبر تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما، بالنبی و آلہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء ارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء علی بن موسیٰ الرضا الرازم القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن الزمان والجور الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا صاحب زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وساخل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔